ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اور مزید بڑا کرم یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان جیسی لازوال اور دائم اور قائم رہنے والی نعمت سے نوازا، اور اس سے بھی بڑا کرم یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں داخل فرمایا۔ محترم دوستو، یہ وہ اعجاز ہے کہ کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر کے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک، اور جتنے بھی انسان آئے ان میں امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ہمارے اور آپ کے حصے میں یہ اعجاز آیا کہ ہمیں اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بننے کا موقع ملا۔ محترم دوستو، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے محترم بالشان، سب سے اعلیٰ و عرفہ ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جس طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ سب سے مبارک اور مقدس ہے، اسی طرح سے تمام امتوں میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کا درجہ اللہ کے نزدیک سب سے اہم اور اعلیٰ اور افضل ہے۔ محترم دوستو، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اعلیٰ و عرفہ شان کے لیے ایک ہی چیز کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت سے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اللہ نے اپنی ذات کی طرف نسبت کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے پاک فرشتے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ پھر ایمان والوں کو، پھر امتیوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم بھی میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود و سلام بھیجو۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کے لیے، کسی رسول کے لیے، کسی پیغمبر کے لیے کوئی کام کرنے کی نسبت اپنی جانب نہیں کی، لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنی طرف نسبت کی، اور پھر اپنے پاک فرشتوں کی طرف نسبت کی، اور پھر امت محمدیہ کے افراد کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود و سلام بھیجو۔ محترم دوستو، درود پاک کا مرتبہ بہت ہی اعلیٰ اور افضل ہے، اور درود میں بھی وہ درود جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، جسے ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ درودوں میں سب سے افضل ترین درود یہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے اوقات میں سے کچھ وقت وظائف کے لیے مقرر کیا ہے، کچھ ٹائم میں نے نکالا ہے جس میں میں وظائف کیا کروں گا، کلمہ طیبہ کا ورد کروں گا، قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، اور دیگر تسبیحات پڑھا کروں گا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود بھیجا کروں گا، اور میں نے ان پورے وقت میں سے چوتھائی وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود پڑھنے کے لیے خاص کیا ہے، یعنی 3 حصے دیگر
وظائف کروں گا اور ایک حصہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود پڑھنے میں صرف کروں گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہتر ہے اگر درود کے ٹائم میں، درود کے وقت میں کچھ اور اضافہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر آدھا وقت میں دیگر وظائف کروں گا اور آدھے وقت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود بھیجوں گا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا بہتر ہے اگر اور زیادہ کر لیتے تو تمہارے لیے بہتر ہوتا۔ تو ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ پھر تو میں سارا وقت آپ پہ درود و سلام پڑھنے ہی میں صرف کروں گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر ایسا کرتے ہو تو پھر تمہارے تمام تر کاموں کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ ہے۔ محترم دوستو، درود کی بڑی فضیلت ہے۔ درود جس قدر ہم پڑھیں گے اسی قدر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی الفت اور محبت ہمارے دل میں جگہ پائے گی، اور جس قدر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمیں الفت اور محبت ہوگی اسی قدر ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے میں سکون اور راحت محسوس معلوم ہوگا اور ہمیں آسانی میسر ہوگی۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے الفت و محبت کامیابی اور کامرانی کی دلیل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ایمان کی دلیل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے بغیر ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی ان اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کو اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ محترم دوستو، ہمارے دل میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اب محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے والدین کا کوئی حکم ہو اور ایک طرف نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کا حکم ہو۔ اب اگر ہم نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پہ عمل کیا اور اپنے والدین کے حکم کو ٹھکرا دیا تو یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہے۔ ایک طرف ہماری اولاد کی ضد ہو، ایک طرف نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہو، تو ہم اپنے اولاد کی ضد کو نہ پورا کرتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پہ عمل کریں تو یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی غمی یا خوشی کا موقع ہو تو غمی اور خوشی کے موقعوں پہ ہمارے یہاں بہت سارے رسم ہیں، بہت ساری روایات ہیں، بہت سارے رواج ہیں۔ اب اگر ہم ان مواقع پہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ کار کے مطابق عمل کرتے ہیں اور ان خاندانی اور علاقائی رسم و رواج کو ترک کر دیتے ہیں تو یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہے۔ اور اگر ہم نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو پس پشت ڈال دیا اور ان رسم و روایات اور رواج پہ عمل کیا اور زبان سے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ دعویٰ بغیر دلیل کے ہے۔ جان لیجئے کہ ہمارے دل میں آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اور محبت نہیں ہے۔ جو ہم زبان سے دعویٰ کرتے ہیں وہ محض ایک ڈھونگ اور دکھاوا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعے کے دن خاص طور سے درود شریف پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی میرا امتی مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، اگر وہ میرے روضہ اقدس پہ کھڑا ہو کر پڑھتا ہے تو میں بذات خود اس کو سنتا ہوں، اور اگر میرا کوئی امتی دور دراز علاقے سے میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، وہ فرشتے میرے اس امتی کا درود و سلام مجھ پہ پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ کے فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے
اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود و سلام بھیجا ہے۔ تو محترم دوستو، اگر ہمارا اور آپ کا تذکرہ محبوب کی مجلس میں ہو جائے، محبوب کے سامنے ہو جائے، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے۔ محترم دوستو، جب ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود و سلام پیش کرتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ہمارا اور آپ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور پھر اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب اس کے مطابق مل جاتا ہے، لیکن درود ایک ایسا عمل ہے کہ ہم ایک مرتبہ درود پڑھیں گے تو ہمیں 30 گنا فائدہ ملے گا۔ ایک یہ کہ جب ہم نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ درود بھیجا تو اللہ تبارک و تعالی ہم پہ اور آپ پہ 10 رحمتیں نازل کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے 10 گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیے جائیں گے اور 10 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں درج کر دی جائیں گی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جنت میں ہمارے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ ہم نے ایک مرتبہ درود پڑھا اور 30 گنا اس کا ہمیں اور آپ کو فائدہ ملا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی پہ بکثرت درود و سلام پڑھا کریں۔ بہت سارے درود شریف ہیں جو احادیث میں مذکور ہیں، صحابہ کرام نے روایات کی ہیں۔ سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ وقت کے حساب سے، موقع کے حساب سے، جب ہمارے پاس وافر وقت ہو اور ہم فرصت میں ہوں تو درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور اگر ہم کہیں پہ چل پھر رہے ہیں یا کسی کام میں مشغول ہیں تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد زبان پہ رکھیں۔ جس قدر ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھیں گے، اسی قدر ہمیں اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی الفت و محبت نصیب ہوگی، جو عین ایماندار ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بکثرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی پہ درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔